سورہ زمر آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالم کی ڈیفینیشن دی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی کتاب اور وحی کے علاوہ باتیں کرتا ہے اور جھٹلا دیتا ہے اس وحی کی سچائی کو جبکہ وہ آ چکی ہے، اور اسی کے ہی برعکس، اسی کی کمپیریزن میں ایک وہ شخص جو سچائی کے ساتھ آتا ہے، یعنی وحی کے ساتھ آتا ہے اور پھر عمل کر کے دکھاتا ہے، تصدیق کر کے دکھاتا ہے، وہ متقین بھی ہے، وہ محسنین بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل سے بڑھ کر اسے ریوارڈ دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا، کیا میں کافی نہیں اپنے بندوں کی خبرگیری کرنے والا؟ اور انسان ڈراتا ہے لوگوں کو دوسری ہستیوں سے۔ غور سے دیکھیے کہ آ رہا ہے وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ خوف دلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ لوگوں سے۔ آپ نے غور کیا کہ دوسری ہستیوں سے ڈرایا جا رہا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ بھٹکا دیں، اور اللہ کسے بھٹکاتے ہیں؟ جو قرآن اور وحی کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی وحی کو سمجھتا نہیں، اور پھر دوسروں سے بھی ڈرتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی کچھ اتھارٹیز ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسوں کو میں ہی پھر گمراہ کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اپنی زندگی کا اور اپنے وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، آیت نمبر 37 سے، کہ جسے اب اللہ رہنمائی اللہ کی کتاب سے کر دے، وحی کے ذریعے سے اللہ جس کو ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، پس نہیں ہے پھر اس کے لیے بھی کوئی بھٹکانے والا۔ کیونکہ اس کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ جو بہت سچائی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ کسی سے امپریس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے ایک بات، ایک حقیقت اٹل پتہ چل جاتی ہے کہ میرے رب کی کتاب نے جو مجھے بتایا ہے، اب چاہے کہ اجماع تواتر بڑے سے بڑے آ جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میں اتنا بات جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ یہ کتاب ہوگی اور میں ہوں گی، اور میرے رب کے آگے میرا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے جسے اللہ اس کتاب سے رہنمائی کر دے اسے کوئی بھٹکا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ، جیسے پچھلا اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکافن، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اللہ عزیز نہیں ہے؟ کیا اللہ زبردست غلبہ رکھنے والے نہیں ہیں؟ ذی انتقام، کیا اللہ بدلہ لینے والے نہیں ہیں؟ آپ نے غور کیا کہ وَيُخَوِّفُونَكَ، وہ خوف دلاتے ہیں آپ کو دوسری ہستیوں سے، تو تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ اللہ انتقام لیں گے، پلٹ کر بدلہ لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے غلط سمت بتائی، اور ان لوگوں سے بھی جو یہ کہتے ہوں کہ ہم اللہ کے آگے تمہیں بچا لیں گے۔ اور یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہے کہ جو اللہ کے سلیکٹڈ انبیاء کرام کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اگر کئی لوگ اجماع پر بھی خدا نخواستہ ان نبیوں کے نام سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بچا لیں گے، ہم قبر میں آ جائیں گے، ہم حشر میں آ جائیں گے، تو اتنا ہم ضرور اللہ کی کتاب سے جانتے ہیں کہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ انبیاء کرام کی طرف سے ایک سنگل سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا کہ وہ کسی گناہگار کو بچا سکیں گے۔ تو اللہ پلٹ کر انتقام لیں گے جھوٹ بولنے والوں سے، اور ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو ذات پاک ہے حساب کتاب اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر اب مزے کی بات، انٹرسٹنگ بات دیکھیے آیت نمبر 38 میں، کہ یہ وہ لوگوں کا عقیدہ ہے بالکل ہماری طرح، وہی اہل کتاب مشرکین مکہ کا جو ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔
اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر سوال کریں آپ ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، پیچھے ظالموں کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، جو اللہ کے علاوہ بھی دوسروں سے ڈراتے ہیں، اگر ان سے بھی آپ پوچھ لیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ یہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ بالکل ہمارے والا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے خوف بھی دلانا، غیر اللہ کی نیازیں بھی کرنا، غیر اللہ کے لیے زندہ رہنے کا عقیدہ بھی رکھنا، جبکہ آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تمام تعریف اس اللہ کی اسی لیے ہے کہ اللہ کو موت نہیں آنی اور تمام غیر اللہ کو میت ہونا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھو کہ یہ سب کس نے پیدا کیا تو یہ کہتے ہیں اللہ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھئے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، افرأیتم، کیا پس رائے ہے تمہاری، ما تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ بدر، کہ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کسی ضرر کا۔ دیکھیں ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ پوچھئے، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کیا رائے ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، پہلے آ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اور پھر کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اس سے اگر ہم کنکلیوڈ کریں، مرج کریں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو تم لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہو نہ وہ بچا سکتے ہیں، اور اگر میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی نقصان کا، کسی تکلیف کا ارادہ اللہ کر لیں، حل ہن کاشفات، کیا وہ باطل ہستیاں ہٹا سکتی ہیں اس اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو؟ آپ کمبینیشن تو دیکھیں، کتنا خوبصورت کمبینیشن بتایا جا رہا ہے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں، اگر وہ تمام ہستیاں جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی اتھارٹی رکھتے ہیں، اگر میرے ساتھ اللہ ارادہ کر لے، کوئی مجھے اللہ تکلیف دے دے، تو کیا وہ ہستیاں، حل ہننا، کیا وہ ہستیاں کاشفات ہٹا سکتی ہیں، در ہی، اس اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو مجھ سے، او ارادنی برحمہ، یا اگر ارادہ کر لے میرے ساتھ میرا رب رحمت کا، حل ہن ممسکات، کیا وہ ہستیاں ہٹا سکتی ہیں رحمت ہی، اس اللہ کی رحمت کو مجھ سے؟ سوچئے کتنا بڑا عقیدہ ہم کو نبی نے دے کر گئے، اور اگر میں اور آپ اسی نبی کے نام پہ گیم کھیل رہے ہیں، اسی نبی کے نام کو یوز کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے تو صحیح کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہم نے تو وہ بڑا گناہ کیا ہے کہ کیا اللہ کو شکل دکھائیں گے کہ جس ہستی نے ہمیں یہ توحید سکھائی کہ مجھ سے بھی کوئی ہستیاں، کوئی بڑے سے بڑے انبیاء کرام بھی مجھ سے تکلیف نہیں ہٹا سکتے، اور تکلیف کیوں آتی ہے کسی کو، اور ایک نبی کہتا ہے مجھ پر بھی تکلیف آ سکتی ہے، لیکن کوئی ہستی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو آپ سوچئے تو صحیح کہ سورہ زمر بار 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 آپ کو ایک ہی عقیدہ سمجھا رہی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان نے سورہ زمر کو ہی سمجھ لیا تو کم از کم وہ شرک اور توحید میں انشاءاللہ ضرور فرق کر سکے گا، اور پھر ہم بہت امید رکھتے ہیں کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ میں انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور جسٹ پاسنگ مارکس سے نہیں، ڈسٹنکشن مارکس سے انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، کیونکہ بہت چانسز ہیں کہ اللہ ہماری دوسری برائیوں کو دور کر دیں گے، جبکہ ہم نے پچھلی بھی آڈیو میں کہا تھا کہ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اتنے یاد رہیں کہ ہم چھوٹے بھی گناہ نہ کریں، بڑے بھی نہ کریں، لیکن ہم پھر بھی بڑے خطا کار ہیں،
تو اللہ کرے کہ ہم شرک نہ کرتے ہوں، شرک اور توحید میں فرق رکھتے ہوں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بخش دیں گے۔ اب دیکھیں ایک اور آیت کیا آ رہی ہے کہ پھر وہی قل والی آیت ہے کہ ڈھیروں ڈھیر آپ کو سورہ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ اوتھینٹک ہے، جو کہ ڈائریکٹ ان سے آ رہی ہے، جبکہ آپ دوسری کتابوں میں چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں ایک حدیث ڈائریکٹ لا کر دکھا دیں۔ قرآن آپ کو تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ڈائریکٹ لا کر بتاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث پڑھیں، احسن الحدیث، قرآن کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے، حسبی اللہ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ پھر سے آپ وہی پوائنٹ کو غور کریں، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وہ خوف دلاتے ہیں آپ کو ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے خوف دلاتے ہیں کہ آپ دوسروں کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں، آپ دوسروں کی اتھارٹی کا انکار نہ کریں، ان کے برے اثرات آپ پر پڑیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ اب توکل بھی کس پر سوٹ کرتا ہے؟ جو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ اب میں اور آپ نے یہ سیکھ لیا ہے، کم از کم میں اپنے سراؤنڈنگ میں جو دیکھتی ہوں کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق عمل بھی نہیں کرتے ہیں اور حسبی اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تو پھر کیسے اللہ ہماری مدد کریں گے؟ کیونکہ توکل تو اسی پر سوٹ کرتا ہے جو گاڑی صحیح طریقے سے چلائے، پھر وہ کہے کہ انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ توکل تو ان پر سوٹ کرتا ہے جو چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں اور پھر اس کو حفاظت دیں اور پھر کہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، آگے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل تو انہی پر ہی سوٹ کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں کسی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ کے رسول کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ حسبی اللہ، کافی اللہ کی ذات اعمال نامے کو دیکھنے کے لیے، ہمیں بخشنے کے لیے، قبر میں کام آنے کے لیے، اور وہ قبر بھی کون سی ہوگی؟ وہ اللہ ہی کے پاس ہم سونپے جائیں گے۔ ہم نے سمجھا کہ زمین میں مردہ کھڑا ہو جائے گا دفنانے کے بعد۔ یہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیسے کیسے عقیدے گھڑتے ہیں، پھر اللہ ہمیں کیسے معاف کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ کہہ دیجئے کہ اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور پھر آپ سوچئے کہ ایک نبی ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ غور سے دیکھیے گا اس آیت کو، آیت نمبر 49 کو، 39 آئی تھنک، 39 آیت ہے، اس میں آپ غور کیجئے کہ ایک نبی جو آپ کو اکٹھا کرنے آئے ایک پلیٹ فارم پر، لیکن یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہاری بات نہ مانے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو بہت بڑی بات ہم کو مل گئی کہ نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں تو یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، جاؤ تم عمل کرو تمہاری جگہ پر، انی عامل، بے شک میں اپنی جگہ عمل کروں گا۔ دیکھا آپ نے، کوئی تواتر اجماع کے مطابق چلنا قرآن سے نظر ہی نہیں آتا، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اللہ ان اسکالرز کو توفیق عطا فرمائے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ جہاں برائی کا اجماع ہے وہاں برائی ہوگی، جہاں برے لوگوں کے کانسیپٹ کا اجماع ہے وہاں برا کانسیپٹ چلتا ہے۔ یہ کیا ہمیں میٹھی میٹھی گولیاں، فضول باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جی اجماع تواتر کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جس کی کوئی حقیقت قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ ایک نبی جو ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کرنے آیا ہے، اس تک کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علل اعلان اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں تو جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے اپنی جگہ پر کرو، میں اپنی جگہ پر عمل کروں گا۔ فسوف تعلمون،
بس جلد تم سب کو علم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. من یاتیہ عذاب، تم خود دیکھ لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب. یخزیہ، جو رسوا کرے گا اس کو. ویحل، اور تم خود دیکھ لو گے کہ کس پر اترے گا عذاب جو کہ قائم رہنے والا ہوگا. سوچئے اللہ ہم سب کو کتنا بہادر بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انڈیویجولی قرآن کو خود سمجھنے والا بنا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اللہ کی بات نہ مانے تو تم ان سے علیحدہ ہو کر الگ عمل کر کے دکھانا. پھر وہ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ کون ذلیل ہوتا ہے، کس پر مقیم عذاب اترتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب، کتنی خوبصورت کمپائلنگ ہے. آپ سوچئے کتنی خوبصورت جوائننگ ہے کہ ہمیں اتنا اعتماد دیا جا رہا ہے کہ اب تم نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے. اور بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے. تو کوئی یہودی بھی یہودی نہیں، وہ بھی اگر غور کرے تو وہ بھی مسلم ہے. کوئی کرسچن نہیں، کوئی بائبل اور توریت کو تھامنے والا. تمام اہل کتاب در حقیقت مسلم ہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے اور بالحق، حق کے ساتھ آئی ہے، سچائی کے ساتھ آئی ہے، تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کو. تو فمن اہتدی، جو اکیلا ہو جائے شخص، اس کو اللہ تعالیٰ اور تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں فمن اہتدی، بس جس نے بھی اس اللہ کی کتاب سے ہدایت پائی، فلنفسہ، اس نے اپنی نفس ہی کو فائدہ دیا. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی، فانما یضل علیہا، بس بے شک اس کا بھٹکنے کا وبال بھی اسی ہی کی ذات پر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اس کتاب کی کے مطابق عمل نہ کرنے والوں کا نبی بھی وکیل نہیں ہوگا. وما انتا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے نبی، وما انتا، آپ بھی ایسے لوگوں پر کوئی وکیل نہیں بن سکیں گے، آپ بھی ان پر کوئی وکالت نہیں کر سکیں گے، آپ بھی ان کے بارے میں کوئی فیور نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آپ بتائیے اس سے اور کلیئر اللہ آپ کو کیا بتائیں کہ اللہ ہی جج ہیں اور اللہ ہی وکیل ہیں. اللہ ہم سب کی مدد فرما دے.